بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ مجامعت کے بعد پورے جسم کا غسل کیوں ضروری ہے؟ صرف اس جگہ کوئی دھو لیا جائے وضو کی طرح تو یہ کافی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ اسلام کا حکم ہے، اور اسلام کے حکم کے اندر چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بندے ہیں اور بندوں کو بات ماننی چاہیے، غلام ہیں اللہ کے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم جنوبا فطہروا، کہ جب تمہیں جنابت کی حالت لاحق ہو جائے تو پھر غسل کر لیا کرو۔ اور ان چیزوں کے حکمتوں کے اندر بھی نہیں جانا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی ہیں۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر ڈاکٹر آپ کو دوائی دے اور کہے جی 2 گولیاں پہلے کھانی ہیں 2 بعد میں کھانی ہے، آپ سے یہ پوچھے جی حضرت اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کا علم، اس کا تجربہ جو ہے اس چیز کا متقاضی ہے کہ جو آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو ظاہر اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے اس کے اندر کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ لیکن پھر بھی علماء نے چند ایک حکمتیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نطفہ جو منی ہے یہ سارے جسم سے نکلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے جسم سے جب نکلتا ہے تو اس وجہ سے سارے جسم کو دھونے کا حکم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سارے جسم سے یہ نکلتی ہے تو انسان کے اندر کاہلی اور سستی آ جاتی ہے۔ اس کاہلی اور سستی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے غسل کا حکم دیا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی لاحق ہوتی ہے۔ ظاہر ہے روزانہ تو انسان نہیں کر سکتا مجامعات وغیرہ، تو یہ کبھی کبھی لاحق ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی مشقت رکھی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ظاہر انسان اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرتا ہے، بیوی کا حق ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے غسل کرنا، اس کا حق ادا کیا جائے۔ دوسرا ایسے خیال یہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر کہ پھر وضو کے اندر بھی جو ہے پورا غسل کرنا چاہیے، ظاہر پیشاب بھی تو وہیں سے نکلتا ہے جہاں سے یہ نکلتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے اگر وضو کے اندر یہ اس کو لازم قرار دیا جائے تو پھر ایک مشقت آئے گی اور بندوں کے اوپر تکلیف آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تکلیف کو اٹھانے کے لیے صرف اعضائے وضو کو دھونے کا حکم دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو جو ہے کسی خواہش کے بعد نہیں ہے، وہ آدمی کثرت سے کر سکتا ہے، لیکن یہ غسل جو ہے ذرا مشقت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد آدمی جو ہے نفسیاتی طور پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ایک دفعہ مجامعات کے بعد تو پھر جو ہے یہ بار بار اس کی طرف نہ ہے، اس نے روزانہ اس کام پہ ہی نہ چڑھا رہنا، اور کام بھی کرنے کے دنیا میں بہت ہیں، تو ہفتے ڈیڑھ کے بعد ظاہر ہے جب یہ غسل کا سوچے گا کہ بھائی غسل کرنا ہے، اس کے بعد تو بس کچھ ٹھہر جائے گا ہفتہ آدھ تک۔ تو یہ چند حکمتیں ہیں، باقی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس وجہ سے اسے کرنا چاہیے۔ حکمتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حکیم و خبیر و علیم ہے، تو ظاہر ہے ان نے جو حکم دیا